اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں, زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا خیال رکھیے. بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا. بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے. جو نیکیاں کرنا چاہ رہے اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے. کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے, زمین بھی اچھی ہے, ساری چیزیں, کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیج بھی اچھا ہو, زمین بھی اچھا ہو, موسم بھی اچھا ہو, تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے. بیج اچھا تھا, زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی. بیج بھی اچھا ہے, زمین بھی اچھا ہے, موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی. ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, بیج اور زمین اور موسم. بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں اور زمین تمہارا دل ہے, اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے. اور موسم یہ رجب کا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے, فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے. لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے. جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے گی. لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا, اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے, تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں, رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ, اتنی برکتوں والا, اتنی رحمتوں والا, لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں, وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے, اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے, لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو, تم نے بیج نہ بوئے, اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی, کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے. رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے, لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر. اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں, رجب المرجب سے. اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکاریں, مناجات کریں, عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں. بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے, کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جامع الاصول سے نقل کی ہوئی, رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے, ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی, کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی, یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے, اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے, اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تھی تیاریاں, یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے. رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13, 14, 15 یا 14, 15, 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر دو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے, ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے, ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں,
زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے, ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو. صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو, بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو, گیلی ہو جائے, تب جا کر کے تم اس پر بیج بو. میرے عزیزو, یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے, تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر دو. زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو. دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں, گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں, اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں, ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی, لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں, تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ, اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں, گنہگار بھی ہیں. ہاں, نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی, تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی, اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی, تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں, اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے, اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار, اقبال نے سچ ہی کہا تھا, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے, بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں, دروازے ختم ہو جائیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں, بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی, پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے, اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے, بیمار ہے یا صحت یاب ہے. یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت. کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے, اس کا دل سخت ہو چکا ہے, اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے, اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی, موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے. 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں. آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے. کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے, جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بیزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں,
اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا, بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یہاں فرض سے, نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں, ارشاد فرماتے دو چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. دو چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے, اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین, یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا, دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا. اس کا دل نہیں لگتا, دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے, اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں, اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے, اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت, امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ دو صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا, بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے, کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے, اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں, تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی, دل کیسا مریض ہوگا. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں, کیا کریں گے قرآن کا. کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے, جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو؟